یہ کیسی عجب ہوا چل گئی ہے کہ گستاخان رسول کو کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں جی رہے ہیں اس پر جو حکمران، جس قسم کے بھی حکمران مسلط ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر معاذ اللہ ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کتنے گستاخان رسول ایسے ہیں جو اس وطن کے گستاخ ہیں، وہ جیلوں کے اندر ہیں، لیکن ان کو کبھی موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا۔ کسی ایک کو بھی آج تک اس وجہ سے پھانسی نہیں ہوئی کہ اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پاکستان سے کوئی غداری کرے تو اس کے لیے سزائے موت، کوئی ہمارے وطن سے غداری کرے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کے لیے سزائے موت نہیں ہے۔ ایک قانون نام کی چیز ہے اور اس کو بھی بے اثر کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی پوری کفر کی دنیا پڑی ہوئی ہے، اور یہ مان چکے اس بات کو کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارا پیٹ کا جہنم تم بھرتے رہو، ہماری آسائشیں تم مہیا کرتے رہو، تم ہمیں دنیا کی ذلیل دولت دیتے رہو، بس ہم نے گستاخان رسول کو چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ جیلوں کے اندر رکھ کر انہیں حضور کے عاشقوں سے بچانا ہے کہ کوئی عاشق حضور کا جا کے کسی گستاخ کو مار نہ دے۔ یہ ہے حکومت، ہر حکومت کا، جو پچھلی گئی ہے وہ بھی، جو یہ ہے اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ گستاخان رسول کو بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ کیوں کہ باہر تو حضور کے ایسے غلام بستے ہیں نا کہ وہ کہیں نہ کہیں گستاخ رسول کو ٹھکانے لگا دیں، تو یہ کرتے کیا ہیں کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کے مقدمات گستاخی ثابت ہونے کے باوجود کورٹ بھی کہہ دیتا ہے، دوسرا کورٹ بھی کہہ دیتا ہے، سپریم کورٹ بھی کہہ دیتا ہے، گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، مگر یہ اپنے یہود و نصارہ جو ان کے آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے گستاخان رسول کو پھانسی نہیں دیتے۔ اور ہماری قوم بھی بالکل مطمئن ہے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ اس بات پر مطمئن بیٹھے ہیں نا کہ جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ملک کے اندر، پچھلی حکومتیں بھی بہت کچھ کر گئیں اور اب یہ بھی بڑا کچھ کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا وہ جو مطمئن بیٹھے ہیں بات ان کے گھروں تک بھی آئے گی، بات ان کی عزتوں تک بھی آئے گی، ذلیل اللہ انہیں بھی کرے گا اور رسوا اللہ انہیں بھی کرے گا، ذلت ان کا مقدر بھی بنے گی، اور ایسی ذلت بنے گی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔